اللہ رب العالمین کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو رمضان جیسے نفحہ سے سرفراز فرمایا۔ نفحہ کا مطلب ہوتا ہے عطیہ، ایسا عطیہ جس کا فائدہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے عطیہ ہے، ہبہ ہے، ہدیہ ہے، جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو دیا ہے۔ لو، لوٹ لو، من چاہیے نیکی کما لو، جتنا کما سکتے ہو۔ ایک آدمی کسی ملک میں جاتا ہے، امریکہ، لندن یا قطر یا سعودی میں آتا ہے، کتنا بھی کما لے اتنا نہیں کما پائے گا جتنا وہ رمضان میں نیکی کما لے گا۔ سب کا حساب جوڑ سکتا ہے کہ 1000 مہینہ کما رہا ہے یا 1,00,000 ریال مہینہ کما رہا ہے تو کتنا کما لے گا۔ 20 سال کام کرے گا یا 40 سال کام کرے گا تو کتنا کما لے گا۔ صرف ایک رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے۔ کتنا کمانا چاہتے ہو؟ آگے تو بڑھو، مارکیٹ لگی ہوئی ہے، مارکیٹ سجی ہوئی ہے، اللہ کا منادی ندا لگا رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، لے لو، ایک کے بدلے میں 10، ایک کے بدلے میں 100، ایک کے بدلے میں 700، ایک کے بدلے میں کتنا، جتنا میرا رب چاہے۔ اگر رب کو راضی کر دیا تو سب کچھ مل جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو رمضان جیسے بابرکت مہینے سے سرفراز فرمایا، یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ کتنے لوگ جو ہم میں پہلے تھے وہ چلے گئے، جو رمضان کے انہوں نے جو انعامات دیکھے ہوں گے تو کہا ہوگا کاش ہم ایک رمضان اور جی لیتے، ایک رمضان اور رمضان کی قدر کر لیتے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ رمضان کی قدر ایسے کرے کہ یہ اس کا آخری رمضان ہے، معلوم نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور یقیناً ہم میں سے کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کب تک جیے گا۔ آج کل تو وباؤں کا دور ہے، بلاؤں کا دور ہے، مصیبتوں کا دور ہے، ہر طرف دیکھو ایک بیماری آتی ہے اور وہ جاتی نہیں ہے کہ تب تک دوسری دروازے پہ کھٹ کھٹ کرنے لگتی ہے۔ ابھی نہیں آ گئی ہے جس کی وجہ سے فلائٹیں بند ہو رہی ہیں، تنزانیہ، افریقہ وغیرہ کی اور استوائیہ کی اور فلاں جگہ کی، جس میں آدمی اس بیماری میں مبتلا ہوگا 2 سے لے کے 3 دن میں چٹمنگنی پٹ بیا ہو جائے گا، فوراً ختم ہو جائے گا، فوراً۔ کورونا میں تو تھوڑا 2-4 دن سانس لینے کا موقع ملتا تھا، تو اس میں تو وہ بھی نہیں ملے گا۔ معلوم نہیں کون رہے گا کون نہیں رہے گا۔ اپنی ہر عبادت کو اگر انسان یہ سمجھ کے عبادت کرے کہ یہ آخری عبادت ہے، تو اس عبادت کی جو لذت ہوگی، جو مزہ ہوگا، جو خشوع ہوگا اور جو خضوع ہوگا، وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور وہ بندہ جانتا ہے کہ اس کو اس عبادت میں کتنا مزہ آئے گا۔ اگر ہم یہ سوچ کے کریں کہ ہمارا یہ ہو سکتا ہے آخری رمضان ہو، اللہ تعالی ہم کو سارے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیماریوں سے دور رکھے، قیام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، عشر آخر کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ رب العالمین ہم کو۔ یہ بار بار نہیں آتا ہے، سال میں ایک بار آتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور خاص طور سے ان 10 دنوں کا جو 10 دن آ رہے ہیں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اپنے صحابہ کو کہا کرتے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے، جو اس سے محروم ہو گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا، اور اس سے محروم وہی ہوگا جس کو محروم کر دیا گیا ہوگا، اللہ نے محروم کر دیا، اس کو توفیق نہیں دی ہوگی کہ نیک عمل کرے وہ اس میں۔ رمضان کا مہینہ ویسے ہی مہینوں کا سردار، جس میں ایک کا 700 تک لے لو اور 700 سے زیادہ بھی لے لو، مارکیٹ لگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ جنت جو سب سے مہنگی ہے سب سے سستی ہو جاتی ہے۔ جنت جو سب سے مہنگی ہے، سب کچھ قربان کر دو اور اللہ سے مانگتے رہو جنت، اللہ کی رحمت اور اللہ کا کرم شامل حال نہ ہو تو جنت نہیں ملے گی، سب سے مہنگی ہے، سب کچھ دے دیا پھر بھی گارنٹی نہیں ہے کہ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ جن صحابہ کرام نے، سلف صالحین نے پوری زندگی دین میں قال اللہ قال الرسول میں قربان کر دی، تو وہ روتے تھے معلوم نہیں کیا ہوگا، معلوم نہیں کیا ہوگا۔ میرا بھائی بیٹھ جاؤ، معلوم نہیں کیا ہوگا، معلوم نہیں کیا ہوگا۔ ہم اور آپ کس گنتی میں ہیں؟ سب کچھ دینے کے بعد بھی رو رہے ہیں، ہم نے تو کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ وہ جنت اس وقت بہت سستی ہے، ایک سجدے میں مل سکتی ہے، ایک سبحان اللہ میں مل سکتی ہے، ایک روزے پہ مل سکتی ہے، ایک قیام پہ مل سکتی ہے، مگر اس کو جو اس کا طالب ہو، جو آگے بڑھنے والا ہو،
بستر پہ لیٹا ہوا ہو، رات بھر سحری کر رہا ہو، دن بھر سو رہا ہو، فرائض چھوڑ کر کے، نمازیں چھوڑ کر کے، قرآن کی تلاوت چھوڑ کر کے، رات میں قیام چھوڑ کر کے سو رہا ہو، سوچ رہا ہو کہ ہاں جنت تو میرے ہی لیے بیان گئی، مجھے جانا ہے. تو وہی بات ہوئی کہ رہیں جھوپڑی میں اور خواب دیکھیں محلوں کا. اعمال تو ایسے ہیں اور خواب جو ہے وہ اتنے اونچے اونچے ہیں، جنت والے خواب ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کی بھلائی سے محروم کر دیا گیا وہ ساری بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آخری عشرہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، جو بھی چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، جو نماز پڑھ سکتا ہے اس کو بھی جگاتے تھے اور اپنے ساتھ کھڑا کرتے تھے، قیام کرتے تھے راتوں کو. ولا یفتر، اور تھکتے نہیں تھے، اوبتے نہیں تھے، تنگ نہیں ہوتے تھے، وقف کر دیتے تھے اپنے آپ کو عبادتوں کے لیے. حدیث میں یوں آتا ہے وجد وشد المیزر، بہت محنت کرتے تھے، کمر بستہ ہو جاتے تھے، کمر کس لیتے تھے، کمر باندھ لیتے تھے. اردو میں محاورہ ہے کہ میں نے ابھی اس کام کے لیے کمر باندھ لی ہے، میں نے کمر کس لی ہے. یہ کنایہ ہے، یہ اشارہ ہے اس بات سے کہ آپ دنیاوی اعمال سے، دنیاوی کاموں سے ایک پوری طرح سے فارغ ہو جایا کرتے تھے، صرف اللہ کی عبادت کے لیے اپنی ان گھڑیوں کو خاص کر دیا کرتے تھے. قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، روزہ، نمازیں رات کی، دن میں نمازیں، یعنی ہر وقت جو ہے زبان چلتی رہے اللہ کے ذکر کے لیے، کیونکہ یہ لٹس مچی ہوئی ہے، بٹ رہا ہے بے پناہ. داتا کے ہاں کمی نہیں ہے، وہ بانٹ رہا ہے، وہ دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہے. لوٹنے والا کوتاہ ہے جو اٹھا نہیں پا رہا ہے، کوتاہی کرنے والا ہے لوٹنے والا، جو لینے والا جو بندہ ہے وہ کوتاہی کر رہا ہے، وہ لے نہیں پا رہا ہے. اللہ رب العالمین کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ سارے انسان آدم سے لے کر کے اور قیامت تک آنے والے انسان جمع ہو جائیں ایک سعید واحد کے اوپر اور اپنی مرضی کے مطابق سب مانگیں اور سب کو میں عطا کروں، بھر بھر کے دوں، مرضی کے مطابق دوں، تب بھی میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوگی جتنا کہ تم میں سے کوئی آدمی سوئی کی نوک کو سمندر میں ڈبائے سوئی کی نوک کو اور نکالے، دیکھے کتنا پانی لگا ہے. یہ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے، اتنی بھی کمی میرے خزانے میں نہیں ہوگی، کیوں خزانے بنانے والا میں ہوں. تو اللہ رب العالمین کے ہم مل رہا ہے. جو سب سے مہنگی چیز ہے وہ سستی ہو گئی ہے. آ جاؤ اللہ کو راضی کر لو. یہ آخری کے 10 دن جو آ رہے ہیں، رمضان کا پورا مہینہ فضیلت والا، پھر اس میں بھی سب سے افضل دن یہ 10 دن، یہ 10 راتیں. اور ان راتوں کو یہ شرف کیوں حاصل ہوا؟ لیلۃ القدر کی وجہ سے. لیلۃ القدر کو یہ شرف کیوں حاصل ہوا؟ وہ قرآن کی وجہ سے جو ہم نے گھروں میں جزدان میں لپیٹ کر کے اوپر رکھ دیا ہے. لیلۃ القدر جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا. اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، مبارک رات میں نازل کیا ہے. کس کو؟ قرآن مجید کو. کون سے قرآن مجید؟ جس کو ہم کبھی نہیں پڑھتے ہیں، جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی چھپی ہوئی ہے. چھپی نہیں ہوئی ہے بلکہ کھلی ہوئی ہے. کتاب کھولو تو دنیا اور آخرت کی بھلائی کھلی ہوئی ہے. اس میں کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی سوچنے والا نہیں ہے، کوئی تدبر کرنے والا نہیں ہے، کسی کو فرصت نہیں ہے قرآن مجید سیکھ لے اور سیکھ کر پڑھ لے. اور اگر کسی کو فرصت ملی اور قرآن مجید پڑھ لیا اور صرف پڑھ لیا تو پڑھ کر کے گزر گیا، اس کے اوپر تدبر نہیں کیا اور غور و فکر نہیں کیا، ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، نہ سمجھ کے پڑھا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سے کیا کہہ رہا ہے. قرآن مجید جب آدمی پڑھتا ہے تو گویا اللہ رب العالمین اس سے بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بات کر رہا ہے، میرے بندے دیکھ میں نے پہلی قوموں کے ساتھ ایسا کیا، میرے بندے دیکھ میں نے یہ کیا، میرے بندے دیکھ میں نے وہ کیا. مخاطب ہے براہ راست، یہ اس کا کلام ہے، بتا رہا ہے دیکھو میرا راستہ یہ ہے، میرا راستہ یہ ہے، وہ شیطان کا راستہ ہے، وہ شیطان کا راستہ ہے، وہ شیطان کا راستہ ہے، سب بتا رہا ہے. یہ بتا رہا ہے اللہ کو کہاں ڈھونڈو، اللہ کون ہے، سب کی تعریف کر رہا ہے، بتا رہا ہے رسول کون تھے، سب نے کیا کیا.
تم کو کیا کرنا ہے سب بتا رہا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین بذات خود مخاطب ہے۔ کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھو اور یہ تصور کرو کہ ہم یہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اللہ رب العالمین ہم سے مخاطب ہے۔ یہ قصے پچھلی قوموں کے ہم کو سنا رہا ہے اللہ رب العالمین، دیکھو انہوں نے ایسا کیا تو ہم نے ایسا کیا، نہیں سیٹھا کسی کو۔ ان لوگوں نے اچھا کیا تو ہم نے ان کو دنیا بھی اچھی دے دی اور آخرت بھی اچھی دے دی۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں کے بعض مزاروی مولوی تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھو ہی مت، یہ تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے سب سے اشرف مخلوق کے اوپر اتارا ہے، تمہارے لیے اتارا ہے، تمہارے سمجھنے کے لیے اتارا ہے، تم ہی سے کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تم ہی سے کہہ رہا ہے افلا یتدبرون، قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہو، تم ہی سے کہہ رہا ہے۔ یہ کون خبیث ہے جو کہتا ہے قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے، ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، غور و فکر نہیں کرنا چاہیے؟ کفار نے اس کے اوپر غور و فکر کیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ کیا ہم مسلمان ہو کر کے پڑھ کر کے مسلمان نہیں ہو سکتے؟ آپ کو یہ بات عجیب سی لگ رہی ہوگی کہ ہم مسلمان ہو کے پڑھیں گے تو مسلمان نہیں ہو سکتے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، وبرسولہ، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ایمان لاؤ۔ تو مسلمان اسی وقت مومن ہوگا اور مسلمان اسی وقت مسلمان ہوگا جب قرآن کو قرآن کی طرح سے پڑھے گا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، دل خدا کی قسم جل جاتا ہے۔ رمضان کے مہینوں میں ایک طرف خوشی ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ ملا ہے اور رمضان کی اللہ تعالیٰ قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور زکوٰۃ دینے کی توفیق نصیب فرمائے اور صدقات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قیام اللیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری طرف جو اپنے ملکوں کے لوگوں کی یا حفاظ کی قرأت اور قرآن مجید سننے کی توفیق نصیب ہوتی ہے نا، ملتا ہے تو خدا کی قسم دل چاہتا ہے کبھی بی جے پی اور RSS کی حکومت میں اتنی زیادہ خلش نہیں ہوئی، کیونکہ ان کا تو کام ہے کہ وہ مسلمانوں کی مخالفت کریں گے، وہ تو بمانگ دہل کہتے ہیں۔ مگر اس وقت کہ اللہ اگر حکومت دی ہوتی نا سلیمان علیہ السلام والی، ایسے حافظ کو بیچ میں سے پھاڑ دیتا میں، جس نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے ایسے حافظ کو بیچ میں سے تلوار سے آرا ڈال کر کے پھاڑ دیتا، اور ایسے مسلیوں کو بھی جو ایسا پسند کرتے ہیں۔ میں آپ کو سناتا، میرے پاس ایسی کلپیں ہیں، خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قرآن نہیں کچھ اور پڑھ رہا ہے، میں بھی حافظ ہوں، کہیں سے تو پکڑوں گا کہ کچھ پڑھا ہے قرآن مجید کا۔ اتنا غور سے سننے کے بعد ایک جگہ ایک آیت 11ویں پارے کی سمجھ میں آئی، التائبون العابدون الحامد، وہ بھی بہت تیزی سے پڑھ، باقی ہر پورے قرآن میں کاکا وہ کاکا، یعنی ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس سے اچھا مت پڑھو اللہ کے بندے، یہ تو تم جہنم کو واجب کر رہے ہو اپنے لیے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ رمضان میں قرآن مجید تراویح میں سننا سنت ہے، مگر قرآن مجید کو قرآن کی مجید کی طرح پڑھنا فرض ہے۔ آپ آؤ جمعے کی نماز کے لیے، جمعے کی نماز مت پڑھو، 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ کے چلے جاؤ، کیا آپ کو ثواب ملے گا؟ ہرگز نہیں، گناہ ملے گا، آپ نے جمعہ چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو میں تحیۃ المسجد تو پڑھی تھی، 2 رکعت تو پڑھی تھی، نہیں، فرض تو چھوڑ دیا۔ سنت کے بارے میں تھوڑی نہ پوچھو گی، فرض کے بارے میں پوچھو گی، جمعہ کیوں چھوڑ دیا؟ آپ آ رہے ہو تراویح سننے کے لیے، ایسے حفاظ کو پسند کر رہے ہو جو قرآن کا تیا پاچا کر دے رہے ہیں، برباد کر دے رہے ہیں۔ اللہ ایسے خبیثوں کو غارت کرے، برباد کر دے، جیسے انہوں نے اللہ کے کلام کو برباد کیا۔ ایسے قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے قرآن مجید رمضان میں ختم کرنا، سنت عمل ہے۔ ضروری کیا ہے؟ آرام سے پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا اور بار بار بتا رہا ہوں اور ہر بیان میں بتا رہا ہوں، 4 جگہ جو مجھے معلوم ہے، اس سے علاوہ بھی ہو سکتا ہے ہو، اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے آرام آرام سے پڑھو، نہیں لا تحرک بہ لسانک، جلدی جلدی نہیں۔ کس سے کہہ رہا اللہ؟ اشرف الانبیاء، سید الانبیاء، اشرف الخلق، سید الخلق صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ جلدی جلدی نہیں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ،
ہم اور آپ کس گنتی میں ہیں؟ تو کیا یہ میرا تصور غلط ہوگا کہ اگر مجھے اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام والی حکومت دے دی تو ایسے حافظوں کو بیچ میں سے پھاڑوں گا، کوٹے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، وہ چیل کووں کو کھلاؤں گا جو قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. خدا کی قسم خون کے آنسو یہ آنکھ روتی ہے اگر سننے کو مل جاتا ہے تو طبیعت عجیب گندی ہو جاتی ہے کہ ان کا کیا ہوگا. قرآن مجید قیامت کے دن کہے گا اللہ جس طرح اس نے مجھے برباد کیا ایسا تو ہی سب برباد کر دے. ایسے مت بنو. قرآن کو قرآن کی طرف ایک آیت پڑھو، ایک رکوع پڑھو، ایک پاؤ پڑھو، ایک پارہ پڑھو ایک دن میں، مت پڑھو زیادہ پڑھو تو ویسے پڑھو جیسے قرآن مجید نازل ہوا ہے. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ. ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید آپ کو اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے سنائیں قرآن مجید تجوید کے ساتھ. جہاں مد ہے وہاں مد، جہاں غنہ ہے وہاں غنہ، جہاں حرف موٹا ہے وہاں حرف موٹا، جہاں حرف باریک ہے وہاں حرف باریک، جہاں پہ آیت ہے وہاں پہ آیت، جہاں پہ ٹھہرنا ہے وہاں پہ ٹھہرنا، جہاں نہیں ٹھہرنا وہاں نہیں ٹھہرنا. اگر ٹھہر گئے تو پیچھے سے ملانا ہے، بامعنی قرآن پڑھنا ہے. یہ نہیں معلوم بھائی ان کی لنگوٹی چھوٹ گئی تھی اور یہ بھاگے جا رہے ہیں لنگوٹی لینے کے لیے. یہ کون سی ایکسپریس ہے، کون سی ٹرین ہے، یہ کون سا جہاز ہے جو بھاگا جا رہا ہے؟ کس چیز کی جلدی ہے؟ اپنے انجام کو جلدی پہنچنا چاہ رہے ہو یا اس قبر کے لیے جس میں آگ ہو جو ایسے قرآن پڑھنے والے کے لیے تیار کی گئی ہے جو قرآن کا مذاق اڑانے والا ہے؟ تھوڑا سنو، تھوڑا پڑھو، مگر ویسے جیسے نازل ہو.